الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وغير ذلك من الآيات التي تتعلق في هذا الباب ومن الأحاديث المذكورة في هذا الباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آج کا باب ہے توکل کا باب. جیسا کہ اس سے پہلے صبر کا باب گزرا، اور اس سے پہلے اور جادوگری اور دوسری چیزیں، یہ محبت کا باب گزرا. اسی طریقے سے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. توکل کا ایمان میں وہی درجہ ہے جو جسم میں سر کا ہے. جس طرح انسان کے جسم سے سر کو جدا کر دیا جائے تو انسان مردہ ہو جائے گا، اسی طرح سے اگر انسان کی عبادتوں میں تمام قسم کی عبادتیں پائی جا رہی ہیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، قلبی عبادتیں، محبت بھی ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے، اور اللہ کی خشیت بھی ہے، ہیبت بھی ہے، اور دیگر عبادتیں بھی ہیں، لیکن اگر توکل نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے شرط رکھا ہے توکل کو. اس لیے کہا کہ اللہ پر ہی، یعنی یہاں تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر، یعنی اصل میں عبارت تھی فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، لیکن علی اللہ کو پہلے لایا، توکل کو بعد میں لایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جس طرح عبادت اللہ ہی کے لیے ہے تو توکل بھی اللہ پر ہی. لہذا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہے. جس طریقے سے امام حسن بصری کہتے تھے کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور تمام قرآن مجید کا خلاصہ ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ کی تمام باتوں کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاک نعبد فیہ علاج الریاء و ایاک نستعین فیہ علاج الکبریاء. ایاک نعبد میں ریاکاری کا علاج ہے کہ بندہ جب اپنی ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے صرف کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹاتا ہے تو اخلاص پیدا ہوگا، اور اخلاص پیدا ہوگا تو دل کی بیماریوں کا علاج ہوگا. اخلاص یہ علاج ہے دل کی بیماریوں کا، اور بدترین بیماری ریاکاری ہے، شرک. شرک اور کبر کا علاج ہے یہ آیت کریمہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فِي علاج الکبریاء، تکبر کا علاج. انسان جب اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ کی طرف لو لگایا، عاجزی انکساری کیا. نہ انسان کو اپنی ذات پر توکل ہے، نہ اپنی طاقت پر، نہ اپنی قوت پر، نہ اپنے خاندان پر، نہ اپنی برادری پر، نہ اپنے ظاہری اسباب پر. تو اس لیے اس میں تکبر کا علاج ہوگا.
جس نے بھی اپنے اسباب پر بھروسہ کیا وہ تباہ برباد ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس وقت کہا تھا جب اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے ماننے والوں کو سوار کر رہے تھے تو کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ تو اس نے اسباب پر بھروسہ کیا۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ان قریب میں پہاڑ کا سہارا لوں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم، آج اللہ کے اسباب سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا مگر یہ کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ تو جب اس نے اسباب پہ بھروسہ کیا اور پہاڑ پر بھروسہ کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت پر بھروسہ کیا تو نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اسی توکل اور بھروسے کی کمی کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی دعا بھی ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی، اور نہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی بلکہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل بہت خراب ہے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا، پوری حکومت ان کے خلاف تھی، اللہ نے بچایا ہی نہیں بچایا، اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہی نہیں بنایا، اللہ نے نیک اور صالح اولاد سے نوازا ہی نہیں نوازا، اللہ نے خوبصورت بیوی دی یا نہیں دی، اللہ نے ان کا ذکر خیر کیا یا نہیں کیا، اللہ نے ان کے خاندان میں کتاب اور نبوت کے سلسلہ جاری کیا یا نہیں کیا، یا نا وہی ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس کا بیان آ رہا ہے اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے فرعون اور اس کی پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی انا لمدرکون، ابھی ہم پکڑ لیے جائیں گے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے دشمن کی فوج ہے، یہ بالکل قریب تر ہیں، سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں، لیکن ایمان ہے، توکل ہے، ایمان کی قوت ہے، توکل کی قوت ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں نہایت اطمینان کے ساتھ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا، نہیں پکڑے جائیں گے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ ہمیں ہدایت دے گا، یعنی وہی ہدایت دینے والا ہے، راستہ دینے والا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرقاب کیا، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن أَجْمَعِينَ ثُمَّ غَرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مدد آئی۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے اور اپنے رفیق سفر، رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں پناہ لیے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی کافروں کے اس پاؤں کی طرف، تو کہا کہ لگتا ہے کہ ہمیں پکڑ لیں گے وہ۔ تو کیا کہا آپ نے؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، دو آدمی ہمیں لیکن تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے حفاظت کی یا نہیں کی، دشمنوں کو ناکام کیا یا نہیں کیا۔ تو توکل جو ہے وہ نظام التوحید، بعض سلف کا قول ہے کہ التوکل هو نظام التوحید، پوری توحید کی عمارت اور توحید کی بلڈنگ قائم ہے توکل پر۔ جتنا توکل مضبوط ہوگا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا عمل مقبول ہوگا، اور جتنا عمل مقبول ہوگا اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہوگا، بندوں بھی مقبول ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من اراد ان يقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، جو شخص بہادر بننا چاہتا ہے، طاقتور بننا چاہتا ہے، بزدلی اور بس ہمتی سے دور رہنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ پر بہت زیادہ توکل اور بھروسہ کرے۔ سلف اور خلف میں فرق کیا ہے؟ سلف بلندی پر چلے گئے، نہ ان کے پاس اتنے وسائل تھے، نہ ان کے پاس اتنی کتابیں تھیں، نئی لائبریریاں تھیں، نہ اتنی سواریاں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو بلندی پر پہنچا دیا جس سریا پر، اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے دل میں فساد، ہمارے ایمان میں فساد، ہمارے عقیدے میں فساد، اور دل اور ایمان اور عقیدے کا فساد جو ہے یہ ناتج ہے، یہ پیدا ہوا توکل کی کمی سے۔ اگر ہم اللہ پر مکمل توکل کر لیں
اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے رزق کی بارش برسائے گا. جو حدیث صحیح ابن ماجہ کی جو حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب سے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اللہ پر مکمل بھروسہ کر لو. کیا مطلب مکمل بھروسہ کر؟ یعنی انسان کا قلب اللہ کی طرف ہو، اسباب پہ نہیں ہو، اور نہ لوگوں کے مال و منال اور اس کے عہدے کی طرف. اس کا 100% اللہ پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور وہی ہماری بگڑی بنائے گا، وہی ہمیں ڈگری دے گا، اور اسی سے ہمیں سفلتا ملے گی، اور اسی سے ہمیں کامیابی ملے گی. اس کے علاوہ سب زیرو ہیں، سب زیرو ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ہر عمل بلندی پہ لے جانے والا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندے کو روزی دیتا ہے. صبح میں خالی پیٹ جاتے ہیں، نہ ان کے پاس بہری ہوتی ہے، نہ ان کے پاس گھر ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس رکھنے کے لیے سامان ہوتا ہے، لیکن خالی پیٹ جاتے ہیں، صبح میں نکلتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں تو، اور پھر خالی پیٹ آتے نہیں بلکہ ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. جب اللہ پرندوں کو روزی دے سکتا ہے تو اشرف المخلوقات بنی آدم کو روزی نہیں دے گا، اہل ایمان کو روزی نہیں دے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین والوں کو روزی کیسے نہیں دے گا؟ تو لہذا جو ہے یہ اصل ہے، یہ اصل الاصول ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی اور قوم کو کہا قد بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لاستغفرن، قوم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو سمجھایا، شرک سے روکا، اور انہوں نے اپنے باپ کو بھی دعوت دی اور کہا کہ جب تک اللہ منع نہیں کرے گا ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے. لیکن پوری قوم کے مقابلے میں انہوں نے کہا ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر ہی توکل کیا اور تیری طرف پلٹے، یعنی قلب کے اعتبار سے ہم نے تیرے اوپر یقین کیا، بھروسہ کیا، اور وہ الیک انبنا، اور عمل کے اعتبار سے ہم تیری طرف رجوع ہوئے. توکل اور انابت یعنی قلب اور روح کے ساتھ ہم متوجہ اللہ کی طرف، اور جسم اور عمل کے ساتھ اللہ کی طرف. توکل اور انابت دونوں کی صفت ہے. تو اللہ نے کیسی مدد فرمائی، اور پھر کہا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کافروں کے لیے ہمیں فتنہ اور آزمائش نہ بنا، یعنی ان کے شر اور فتنے سے ہمیں بچا اور تیری طرف پلٹنا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ توکل یہ ایمان کی اعلیٰ ترین شاخ ہے، اور دل کے اعمال میں افضل ترین عمل ہے، بلکہ تمام عبادتوں کی قبولیت کی روح و بنیاد توکل پر ہے. جس قدر توکل مضبوط ہوگا اسی قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جس قدر ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول فرمائے گا اور ہمارے مشکلات کو حل کر دے گا. اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کہا لیس اللہ بکافی عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اسی بنیاد پر اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جن ایمان والوں نے آپ کی پیروی کی اس کے لیے بھی کافی ہے. لفظ توکل کا جو مادہ ہے واو کاف لام ہے، وکیل، اسی سے آتا ہے توکیل، یعنی کہ کسی کو وکیل بنانا. تو توکل عبادت کی قسم میں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو بھروسہ کرنا ہے. لیکن دنیاوی اسباب کے تحت اگر کوئی شخص اسباب اختیار کرتا ہے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرتا تو یہ توکل ہوا، اور اسباب اختیار نہیں کرے صرف اللہ پہ بھروسہ کرے تو توکل نہیں بلکہ توکل ہے. یہ مرجیہ والی جماعت میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اسباب پر بھروسہ کیا کہ اسباب کی بنیاد پر کامیابی ہوگی، تو یہ شرک میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اسباب اختیار کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کو بنائے گا، لیکن فلاں آدمی اگر کام کرے گا تو ہی ہمیں کامیابی ملے گی، اور اگر فلاں کام نہیں کرے گا تو کامیابی نہیں ملے گی، تو یہ شرک اصغر میں داخل ہوگا. کم سے کم آپ نے کہا کہ فلاں کی وجہ سے، فلاں نہیں آتا تو کام نہیں ہوتا، فلاں نہیں آتا تو کام نہیں ہوتا، تو یہ بھی شرک اصغر کے اندر شمار ہوتا ہے. اور یہ شکل یہ ہے کہ انسان نے کسی کو وکیل بنایا کہ میری غیر موجودی میں آپ میرا کام کر دیں، میرے گھر والوں کا کام کر دیں، میری آفس کا کام کر دیں، اور اس نے وکالت نامہ بنا دیا اور اس کے حوالے کر دیا. تو یہ تو کوئی حرج نہیں، اس کو وکیل آپ نے بنایا، لیکن آپ نے بھروسہ کیا اللہ پر، تو یہ جائز ہے. فرق سمجھ میں آیا نا؟
تو اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے بعض صحابہ کو سے کہا اعقل و توکل، یعنی جانور کو باندھو لیکن بھروسہ اللہ پہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کی فکر تھی کہ فجر کی نماز ہمیں وقت پہ پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اقلع نل اللیل یا بلال، اقلع نل اللیل یا بلال، اے بلال رات میں ہماری رکھوالی کرو، یعنی تم مت سنا، رات میں ہمیں جگانا، یعنی فجر کی نماز کے لیے اٹھانا۔ لیکن اللہ کی مشیت غالب آ گئی اور اتفاق سے سورج نکل گیا اور حضرت بلال کی آنکھ بھی لگ گئی۔ فما قدم الا حر الشمس، سورج کی گرمی سے وہ لوگ بیدار ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی صحیح روایت کی روشنی میں، اس کے بعد عمر بن خطاب کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں جگایا؟ تو کہا جس رب نے آپ کی آنکھ کو پکڑ لی اسی نے میری آنکھ کو بھی پکڑ لیا۔ تو آپ نے اسباب اختیار کیا لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا۔ تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ نہیں میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور اسباب اختیار نہ کرے، 12 بجے سوئے، 1 بجے سوئے، 2 بجے سوئے اور کہے اللہ جگا دے گا، نہیں، وہ الارم لگائے یا اسباب اختیار کرے، تب اس کے بعد میں آنکھ نہیں کھلے گی تو اللہ رب العالمین جو اس کو ثواب دے گا۔ اسباب اختیار کیا انسان نے جگنے کے لیے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت ہے، لیکن من نام وینوی قیام اللیل، جو سو گیا اور اس کو قیام اللیل کی نیت بھی ہے، عزم بھی ہے، نیت بھی ہے اور اسباب بھی اختیار کیا، فغلبته عیناہ، لیکن اس کی آنکھ غالب آ گئی، وکان نوم علیہ صدقہ، سونا صدقہ ہوا اللہ کی طرف سے، وکتب له قیام لیلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آئے نا؟ تو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا توکل نہیں ہے، یہ تواکل ہے۔ اس لیے تو بعض دیہاتی لوگ آئے کہا ان تداوا، ہم علاج کریں گے صرف اللہ پہ بھروسہ کر لیں، تو آپ نے کہا کیا یا عباد اللہ تداوا، اے اللہ کے بندو دوا کرو، فإن اللہ لم ينزل علی داء الا انزل له دوا، اللہ نے جتنی بیماری نازل کی ہے اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا بھی نازل کی ہے، تو دوا استعمال کیجیے، دوا میں شفا نہیں، اللہ کے حکم میں شفا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، تو لہذا اسباب اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اللہ اکبر، یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین، یعنی نبی جو وعدہ کی اس کے اندر جو بات میں آتی ہے یہ کہ توکل واجب ہے، اور غیر اللہ پر توکل کرنا یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیے۔ ایک مسئلہ اور بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے آپ یہ کہیں اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یا اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو گویا کہ یہ شرک اصغر ہو گیا کہ اللہ کی چاہت سے ہی ہوتا، دوسرے کی چاہت سے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں میں فصل پیدا کر دیا۔ یہی پہ ایک اہم مسئلہ ہے، ہم نے اللہ پر بھی توکل کیا اور پھر آپ پر توکل کیا، یا اللہ پر توکل کیا اور آپ پر توکل کیا، یہ بھی شرک۔ اللہ پہ توکل کیا پھر آپ پر توکل کیا تو بھی شرک، کیوں؟ اس لیے کہ توکل عبادت ہے اور عبادت کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بہت اہم بات ہے یہ، اللہ اکبر۔ تو اس لیے توکل واجب ہے اللہ پر، اور ایمان کے لیے شرط ہے، اور غیر اللہ پر توکل کرنا شرک ہے، اور شرک کی ماں ہے یہ۔ اللہ غیر اللہ پہ توکل کرنے کی وجہ سے ہی سارے شرک آتے ہیں، قربوں اور درگاہوں کے اوپر جو حاضری لوگ دے رہے ہیں، اور یہ سارا فاتحہ نیاز عرس چہلم تیجا، یہ سب کی ماں وہی ہے کہ ہم نے غیر اللہ پہ توکل کیا۔ یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے، یہ توکل کی کمی کی وجہ سے۔ جو اللہ پہ توکل کرتا اللہ اس کے لیے کافی، امن تعلق شینوں کے لیے، اور جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسری جو آیت ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جن ایمان والوں نے آپ کی پیروی کی اس کے لیے بھی کافی ہے۔ اسے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی کفایت اپنے نبی کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے۔ ماننے والوں کے بعد جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کے چلنے کا راستہ صحیح ہے، جو اخلاق میں، جو عقیدے میں، عبادات میں، اخلاق میں، سیرت و کردار میں، معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اللہ پہ توکل کے ساتھ اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن آپ اللہ پہ توکل تو کر رہے ہیں لیکن سنت کی پیروی نہیں ہے، آپ کی اتباع نہیں ہے، سنت کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کی سیرت سے برگشتگی اختیار کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسروں کو مقتدا اور ہادی اور رہبر مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غیروں کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، فضائل اعمال کے نام پر ضعیف اور موضوع روایتوں پر عمل کرتے ہیں،
تو آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہوگا. اللہ کے لیے کافی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو، منہج بھی صحیح ہو. منہج کیا ہوا؟ عقیدہ توکل ہو گیا اور منہج اتباع ہوگی. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یعنی عقیدے اور منہج کی سلامتی کی بنیاد پر اللہ کی مدد آئے گی. اور والذین تبعوا احسان کے تحت آخری زمانے تک جتنے لوگ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے انہی مومنین میں ہوں گے. اللہ ان کے لیے کافی ہوگا اور وہی جو ایک جماعت حق پہ رہے گی اور اللہ ان کی مدد فرمائے گا قیامت تک. اللہ تعالیٰ ان کو رسوائی سے بچائے گا، دنیا والے ان کو رسوا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے رب العالمین. اور اس کے بعد جو تیسری آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ. اللہ اکبر. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3. جو اللہ پہ بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا. ذرا اوپر سے پڑھیے اس آیت کو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں من ضیق الدنیا والآخرہ والکرب عند الموت واحوال یوم القیامہ. دنیا کی تنگیوں سے بچائے گا، یعنی رزق کی تنگی سے، دلوں کی تنگیوں سے، دشمنوں کی تنگیوں سے، ہر قسم کی تنگی سے اللہ اسے نکالے گا. جس طرح غار والوں کو اللہ نے نکالا ہے نہیں نکالا؟ بھئی غار والوں کے پاس انٹرنیٹ والا موبائل تھا، میڈیا تھا، کون سے چینل تھا؟ سارے چینل زیرو تھے، لیکن ہیرو کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ کے چینل پر یقین تھا، ربانی چینل پر یقین تھا، اللہ پہ 100% بھروسہ تھا. اللہ نے غار سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ تو اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تنگی سے بچائے گا. اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ. یہ تفسیر ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإياك نستعين. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح عبادت یہ اللہ کی لیے خاص ہے، اسی طرح عبادت کی ہم ترین قسم قلبی عبادتوں میں سے پہلی عبادت، قلب کی پہلی عبادت تقوی ہے. اس لیے تقوی کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہا گیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا. لہذا جس نے قلبی عبادت کی اصلاح کر لی تمام عبادتوں کے ساتھ، ایک نمبر 2، اور اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر اعتماد کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہو گیا. اور اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت کریمہ آیت نمبر 2 جس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد توکل کا تذکرہ کیا ہے. بدر میں صحابہ 313 تھے، ٹھیک ہے نا، اسباب اور وسائل کے اعتبار سے کمزور تھے. صرف 2 گھوڑے تھے جن میں سے ایک گھوڑا زبیر بن عوام کا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس 100 اونٹ بھی نہ تھے. دشمن کی فوج ان کے مقابلے میں 3 گنی تھی، تمام وسائل سے بہرور تھے اور اتنی بے بسی کے عالم میں تھے کہ ان کے پاس کھانے اور پینے کی بھی دقتیں و پریشانیاں تھیں. لیکن اللہ رب العالمین نے فتح دی، نصرت دی، اور اللہ ان کو مالدار کر دیا اور دشمن کو ہلاک کر دیا. 70 سرداران قریش مارے گئے اور 70 قید کیے گئے. غریب ہو کر آئے تو مالدار بن گئے، خوشحال و فارغ البال بنا دیا اور دشمنوں کے دلوں پر دھاک جما دی. لیکن ایک چھوٹے معاملے میں ان سے اختلاف ہوا وادی صفرا میں. یہ صورت نازل ہوئی انفال، اور مال غنیمت کی تقسیم میں تھوڑا سا اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان، جس کا تذکرہ آپ تفصیلی کتابوں میں پڑھ لیجیے. تو اللہ نے فوراً یہ آیت نازل کہ اپنے اختلاف کو دور کرنے کا، ایک اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا اور انسانیت کی اصلاح کا، اور دشمنوں پر غلبے اور فتح و نصرت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ آیت ہے. اللہ اکبر. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. 3 قلبی عبادتوں کا تذکرہ ہے. مومن وہی ہیں جن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کا تذکرہ ہو، ان اللہ کی توحید کا، اللہ کے اسماء صفات کا، اللہ کی الوہیت عبودیت کا، اللہ کے حقوق کا، اللہ کے احکام کا، کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو ڈر جاؤ، گناہوں سے بچو، خوف کھاؤ، یعنی فوراً ان کے دل دہل جائیں، یعنی اللہ کے ڈر و خوف سے ان کے دل لرز جائیں، کانپ جائیں، ایسا ایمان ہو. اللہ ہو. وَإِذَا تُلِيَتْ ذَكَرَ اللَّهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب قرآن کی تلاوت ہو تو ان کے ایمان میں زیادتی آ جائے، یعنی ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے یہ مومن ہیں، 100% اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ کتنی عظیم آیت ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ آئندہ بھی اللہ تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا.
اور اللہ دشمنوں پہ غلبہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا، اور اللہ نے جس طرح جو مدد کی قیامت تک اللہ مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کے حقوق کو ادا کرو، قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن پہ غور و فکر کرو، اور قرآن کی باتیں جب بتائی جائیں تو تمہارے ایمان میں زیادتی آ جائے، اور اسباب پہ بھروسہ نہیں کرو بلکہ اللہ پر بھی بھروسہ کرو۔ یہ کامیابی کے قیمتی اثاثے ہیں، یہ ماسٹر آف کی ہے، یہ یعنی کامیابی کی کنجی ہے، یہ مفتاح الخیر ہے، خیر کی چابی ہے۔ یہ ان آیات میں جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ یہ کہ توکل کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یا ایمان توکل کا تقاضا کرتا ہے، اور مومنوں کے صفات میں سے عاجزی اور انکساری ہے۔ اور طلاق کی جو دو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابو درداء نے جو کہا تھا کہ میں تم کو ہدیہ دیتا ہوں، یعنی دین کا ہدیہ، ایمان کا ہدیہ، کہ صبح و شام اگر 7 بار یہ دعا پڑھ لو تو اللہ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں، اور علامہ البانی کہتے ہیں مرفوع روایت ضعیف ہے، لیکن صحابی تک اس کی سند صحیح ہے۔ تو 7 بار جو ہے صبح شام پڑھنے کی ہم کوشش کریں یقین کے ساتھ۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 بار پڑھیں۔ اور توکل جو ہے عبادت کی عظیم ترین قسموں میں سے ہے، اللہ اکبر۔ اور توکل کی فضیلت اور اس کا فائدہ اور اہم ترین اسباب میں سے ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے نفع کے راستے کھول دے گا، اور جو بھی نقصان کے راستے اللہ تعالیٰ انہیں کیا کر دے گا، بند کر دے گا۔ اس کے بعد جو ہے مؤلف رحمہ اللہ نے بخاری اور نسائی کے حوالے سے بخاری شریف حدیث نمبر 113 اور نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی دعا کی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں جب گستاخی کی منافقین نے اور ان کی فتح و پاک دامنی پر جب حملہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ نے ان کی برات کا اعلان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام مجرموں کو سخت سزائیں دی، اور اللہ نے دنیا میں رسوا کیا، اور جن کے اوپر کوڑے مارے گئے اللہ نے ان کے لیے یہ سزا متعین کی تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ گئے، اور منافقین کو اللہ نے سخت دھمکی اور ڈانٹ پلائی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ میں ڈالے گئے، لا الہ صلی اللہ وسلم علی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة، جس ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، دروازہ بند کرو، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی۔ اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے پڑھی، ان الناس قد جمعوا لکم، جب لوگ اکٹھے ہو گئے، یعنی ابو سفیان نے آواز لگائی جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا کہ ہم دوبارہ مدینے پر چڑھائی کریں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہلکی یعنی ایک بات کو صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر چھوڑ دیا، یعنی آپ نے حال میں اسی مقام پہ رہنا پاڑے، تو چند صحابہ نے بھول کی جس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا، آپ کے دندانی مبارک شہید ہو گئے، اللہ اکبر، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے ہنگامہ کیا کہ ہم دوبارہ مدینے پر حملہ کریں گے، وہی افواہ اڑائی گئی ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے خلاف، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان سے ڈر جاؤ، لیکن صحابہ کرام کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے۔ تو یہ توکل کیا اللہ پر اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اس کا کتنا فائدہ ہوا؟ 4 فائدہ ہوا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لوٹے، فتح و نصرت کے ساتھ لوٹے، اور اللہ نے فتح و نصرت کی بشارت سنائی۔ کیوں فتح و نصرت کا مطلب یہ ہوا کہ غزوہ احد میں تکلیف ہونے کے باوجود بھی زخمی صحابہ کو لے کر 8 میل تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تک گئے، اور ابو سفیان کا قافلہ بھاگ گیا۔ اس لیے بعض اہل سیر کا یہ قول ہے کہ
صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں نقصان تو پہنچا لیکن شکست نہیں ہوئی. شکست ہوتی تو پیچھا کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 دن قیام کیوں کیا آپ نے؟ تو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لوگ. وفضل نمبر 2 اللہ کا انعام ہوا، فضل ہوا، ایمان میں اللہ نے اضافہ کیا، فتح و نصرت کا اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے ان کے غموں کو دور کر دیا. تو یہ فضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ لم یمسس مصیب، اور اللہ نے ان کو تکلیف سے بچا لیا. یعنی ابو سفیان نے جو ہنگامہ کیا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اللہ کافی ہوا کہ نہیں ہوا؟ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی. رضوان، اللہ کی رضامندی جنت سے بھی بڑی نعمت. آج 56 ممالک وسائل کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں، لیکن ہم یہود و نصارہ پر بھروسہ کریں، یہود و مشرکین پر بھروسہ کریں، کفار پر بھروسہ کریں، اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو، ہم ان کے خلاف ان کی تائید میں چند کلمات نہ کہہ سکیں. کوئی یورپ کو رکوع سجدہ کر رہا ہے، کوئی امریکہ کو سجدہ کر رہا ہے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نصرت کیسے آئے گی؟ اسی لیے تو اللہ نے دشمنوں کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے. اسی لیے تو اللہ نے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا، یا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا انہی بنیادوں پر. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ بہت عظیم ترین چیز ہے، اور ہر مومن کو یہ کلمہ کہنا چاہیے، خاص طور سے حالات سے اس وقت گزر رہی ہے، اور جو فلسطین کے حالات ہیں، جو دنیا کے حالات ہیں، کہ یہ متکبر اور سرکش قومیں اور یہ ظالم قومیں اکٹھا ہو رہی ہیں کہ سرزمین شام کو تباہ و برباد کر دیں، بیت المقدس پہ قابض ہو جائیں، عرب ممالک پہ قابض ہو جائیں، ان کے وسائل پہ قابض ہو جائیں، گریٹر اسرائیل کی بنیاد ڈالیں. تو ان حالات میں یہ آیت ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، اور ہمارے لیے زاد راہ ہے، ہمارے لیے توشہ ہے، ہمارے لیے دوا ہے، اور ہماری کمزوریوں کو دور کرنے والی چیز ہے. تو جس قدر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں گے اسی قدر بہادری پیدا ہوگی، شجاعت پیدا ہوگی، اللہ تعالی ہمارے لیے وسائل آسان کر دے گا. اس لیے ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے، جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور عبادت کرنا عبادت خانوں میں مشکل ہو چکا تھا، فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئ من يفتن وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين. موسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، یعنی فرعون کے قوم سے. بنی اسرائیل تو سب ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے، لیکن اس ڈر سے تھوڑے لوگ ایمان لائے کہ فرعون کہیں ان کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، ان کے اوپر ظلم نہ کرے. کیوں؟ اس لیے وہی فرعون تھا جس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے دونوں پاؤں میں اور دونوں ہاتھ میں میخیں گاڑی، کیل گاڑا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے بھیج دیے. فَكَانُوا إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا أَضَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، جب میخیں اور کیل گال کر چلے گئے فرشتوں نے ان پر سایہ کیا. اور یہی توکل تھا اور یہی ایمان تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ دنیا کا گھر اور دنیا کی خوبصورتی سے میں محروم ہو رہی ہوں، بلڈنگوں سے محروم ہو گئی، دنیا کے اسباب سے ہم دور ہو گئے اور دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، لیکن یہ اللہ تیرے اوپر توکل بھروسہ ہے، دنیا کے مقابلے میں جنت میں گھر بنا دے، فرعون اور اس کے عمل سے یعنی اس کے ظلم سے نجات دے، اے اللہ ظالم قوم سے نجات دے. یہ جملے میں کیا یہ برکت تھی اور کون سی ایمانی حرارت تھی. یہ فرشتوں نے سایہ کیا. اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث علامہ البانی کی تحقیق میں حدیث صحیح ہے کہ فکشف عن بیتہ فی الجنہ. یہ کیسا توکل تھا، یہ کیسا ایمان تھا کہ اللہ نے پردہ ہٹایا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی مبارک آنکھوں سے دنیا ہی میں جنت دیکھ لی. کیسا ایمان تھا، کیسا توکل تھا. اللہ نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، عذاب کا کوڑا برسا، اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں انہیں ڈالا جائے گا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے. اور قیامت کے دن آل فرعون کو کہا جائے گا کہ ان کے بارے میں ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کر دو. تو ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اللہ پر ہی توکل بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو. وقالوا علی اللہ توکلنا، ان کی قوم نے کہا ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا،
فرعون کے ونجنا من فرعون ربنا ربنا لا تجعلنا في ونجنا، اور ہمیں نجات دے کافر قوم کی ظلم سے نجات دے. تو اللہ نے نجات دی یا نہیں دی؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فرعون نے اس کے بعد والی آیت میں فرعون نے عبادت پہ پابندی لگا دی. امام قرطبی کی تفسیر پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو اور مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ جب فرعون نے ان ایمان والوں کے اوپر گھیرا بندی کی اور مسجدوں پہ پابندی لگا دی تو اللہ رب العالمین نے اسی توکل اور اسی ایمان کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے حکم دیا وحینا الی موسیٰ واخی ان تبوء لقومکما بمصر بیوتا. آیت نمبر 87 پڑھ لیجیے سورہ یونس کہ گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی گھر میں نماز پڑھو، خوب عبادت کرو، اور اس کے بعد بشارت دے ایمان والوں پر، کیونکہ ایمان کے لیے توکل ضروری ہے. یعنی جو ایمان والے اللہ پر توکل کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے گھروں میں عبادت کریں، جماعت سے نماز پڑھیں. پھر اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی انک اتیت فرعون، فرعون اور اس کے لشکر کو اور ان کے اشراف قوم کو تو نے، یعنی ان میں جو اپنے آپ کو شریف کر سمجھتے ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں ان کو دنیا میں زیب و زینت دی ہے، چمک دمک دی ہے، مال و اسباب سے نوازا ہے، کر و فر سے نوازا ہے، شان و شوکت سے نوازا ہے تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے. ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم، ایمان اس وقت لائیں جب ان کے سامنے عذاب آ جائے. یعنی ایمان نہیں لائے یہاں تک عذاب دیکھ لیں. آخری وقت میں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے کوئی ایمان لائے گا تو تھوڑی نہ قبول ہوگا، نہیں ہوگا قبول. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، لیکن کہا فاستقیم، دین پہ ثابت قدم رہو، اور ولا تتبعن سبیل الذین لا يعلمون، اور لا علم یعنی جاہلوں کی اتباع پیروی مت کرو، مشرکین کی اتباع پیروی مت کرو. یعنی توکل اور بھروسہ نمبر 1، نمبر 2 جماعت سے نماز، نمبر 3 ایمان کی حفاظت، نمبر 4 اس دین پر استقامت اختیار کرو، نمبر 5 جاہلوں کے طریقے سے بچو، کافر قوموں کی نقالی مت کرو، ان کی تقلید مت کرو، ان کی پیروی مت کرو، ان کے کلچر کو مت اپناؤ، ان کی ریت کو مت اپناؤ، ان کے اخلاق کو مت اپناؤ. اللہ کا دین تمہارے لیے کافی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل دین میں داخل ہو جاؤ. دیکھو ظالم قومیں کس طرح تباہ ہو جاتی ہیں. میں آپ کو یہ آواز دینا چاہتا ہوں، میں یہ آواز لگاتا ہوں کہ آج بھی امریکہ اور یورپ کا ظلم ختم ہو سکتا ہے. آج بھی ان کافروں کی طاقتیں ٹوٹ جائیں گی اور عالم اسلام میں امن اور شانتی کا جھنڈا لہرائے گا. اب پوری دنیا میں امن و سلامتی کی باد بہاری سے لوگوں کے دل و دماغ معطر ہوں گے اور ہر طرف سے آواز آئے گی کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں سرکار خدمت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق. لگاؤ تو لو اسے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. یہ زمین تنگ کیوں ہو گئی؟ مشکلات کیوں آئے؟ پریشانیاں کیوں ہیں ہمارے اوپر؟ ظالم قوموں کا تسلط کیوں ہے؟ ہمارا سینہ تنگ کیوں ہے؟ ہمارے وسائل پر دشمنان اسلام کا قبضہ کیوں ہے؟ انٹرنیٹ اور موبائل سے لے کر فیس بک تک اور تمام چیزوں پر یہود و نصارہ کی الغار کیوں ہیں؟ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پہ توکل نہیں کیا، ہم نے دنیا والوں پہ توکل کیا. ہم نے اللہ کو دوست نہیں بنایا، ہم نے یہود و نصارہ کو دوست بنایا ہے. اس لیے بعض سلف کا جو قول ہے، بلکہ بعض اہل علم کا یہ قول ہے، جب سے لوگوں میں ایمان اور توکل کی کمی آئی اور دشمنوں کے اثاثے اور وسائل پر ہم نے بھروسہ شروع کیا، وہیں سے امت مسلمہ روبہ زوال ہے. ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، ہماری مدرسے محفوظ نہیں، ہمارا عقیدہ محفوظ نہیں، اسلامی مراکز محفوظ نہیں، اس لیے کہ ہم نے ظاہری چمک دمک پر محنت کی، ہم نے دل پہ محنت نہیں کی، ہم نے قلب پہ محنت نہیں کی، ہم نے اپنے قلبی اعمال پہ محنت نہیں کی. ابھی بھی ہمیں پیچھے پلٹنا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز سارے خیر و بھلائی کے دروازے ہمارے لیے کھل سکتے ہیں. باتیں تو مجھے اور بھی بیان کرنی تھی، لیکن یہ خلاصہ میرے سامنے جو باتیں اللہ نے آسان کی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. میں اتنی بات کہتا ہوں کہ جس قدر قومی دل سوزی اور جگر سوزی ہم الفاظ میں امت کے لیے پیش کرتے ہیں، اور بقول سر سید احمد خان کے کہ اگر 10% بھی ہم اس پر عمل کرتے تو قوم و ملت کو بڑا فائدہ ہوتا. اور تمام چیزوں کی بنیاد اور روح جو ہے توکل ہے، اور اس بارے میں سلف کے بے شمار اقوال ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں پیش کر سکا، اور کچھ اپنے حالات بھی ایسے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں شاعر کے شعر کے ساتھ کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، اور مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر. اور پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جو درس ہم نے پڑھا ہے، اگر کوئی صحابی یہ درس سنتے تو کیا کرتے؟ آپ بھی بتائیے. اگر تابعی اس درس کو سنتے تو کیا کرتے؟ یقیناً پہلے ہی سے اس پر عمل کرتے، اس لیے کہ صحابہ اور سلف کا طریقہ تھا
كان الرجل منا إذا تعلم شرایات لم يتجاوزوه حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام پہلے اس کو پڑھنا سیکھتے تھے. ایک نمبر 2 اس میں جو احکام ہوتے اللہ کے جو آرڈرز ہوتے اللہ رب العالمین کے جو آدیش ہوتے تھے اس کو سیکھتے تھے. نمبر 3 اس پر عمل کرتے تھے تب آگے بڑھتے تھے. لہذا ایک ہفتہ ہم توکل کے اوپر محنت کریں اور اللہ سے لو لگائیں, اسباب اختیار کریں, قوم و ملت کی اصلاح کی فکر کریں. انشاءاللہ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے, رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے, مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا, آپ برہن رہے پرخار پہ چلنا ہوگا. صحابہ نے بھی توکل کیا لیکن کتنی محنت کی, کتنی قربانیاں دی, وطن کی قربانی, جان و مال کی قربانی, تمام زندگی کی قربانی دی. تمام کے بعد تب اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ رضو عنہ کی سند دی, اور اللہ نے اسی توکل کی بنیاد پر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت دی. ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار جو ہے یمن کے شمال صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا, اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. اور آپ نے عدی بن حاتم سے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ ایک عورت عراق کے شہر ہیرا سے اکیلے جائے گی مکہ طواف کرنے کے لیے اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا, اور کیسر و کسرا کے خزانے فتح ہوں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے. حضرت عمر کے زمانے میں یہ بشارت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو تقریر سے ممکن ہے, تحریر سے ممکن وہ ہے جو انسان کا کردار کرے. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے, ہمارے یقین کو مضبوط فرمائے, ہمارے توکل کو مضبوط فرمائے. اللہ ہمارے توحید کو پختہ اور مضبوط کرے, اور ہمارے ذریعے اللہ زمین والوں کو بھی مضبوط فرمائے. اور شرک کے جو مظاہر ہیں اور شرک کی جو قسمیں ہیں, شرک اصغر, شرک اکبر, شرک جلی اور شرک خفی, دلوں کے اندر غیر اللہ کا جو خوف ہے اللہ اسے نکال دے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک واشهد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.